بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج المصحف کے تیسرے سبق کے بعد چوتھے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور آپ کو کہا تھا کہ آپ فعل ماضی معروف کی گردان یاد کر لیجئے، تو امید ہے کہ آپ حضرات نے یاد کر لی ہوگی۔ اب انشاءاللہ ہم جو ہے آج اسی فعل ماضی کی گردان کو کسی اور مادے سے نکالتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح فعل ماضی کی یہ گردان ذہن نشین ہو جائے۔ آج ہم اس کے لیے وہ مادہ لیتے ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے اور دوسرے سبق میں حرف اصلی اور حرف زائد سمجھانے کے وقت استعمال کیا تھا، نون صاد را، یعنی نصارہ، نون صاد را، نون صاد را، یاد آ گیا ہوگا۔ اب اس سے ہم یہی اس بات فعل ماضی معروف کی گردان نکالتے ہیں، اور یاد کر لیجئے 3 صیغے مذکر غائب کے، 3 صیغے مؤنث غائب کے، 3 صیغے مذکر حاضر کے، 3 صیغے مؤنث حاضر اور 2 صیغے متکلم۔ چلیے نصارہ، یہ ہو گیا ہمارا واحد مذکر کا۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، ہم نئے پیج سے شروع کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑی سی گڑبڑ نہ ہو۔ نصارہ، تثنیہ مذکر حاضر نصارہ، جمع مذکر حاضر نصاری، واحد مؤنث غائب نصارہ، تثنیہ مؤنث غائب نصارہ، جمع مؤنث غائب نصرنا، واحد مذکر حاضر نصرتا، تثنیہ مذکر حاضر نصرتما، پھر نصرتم، پھر آ جائیں واحد مؤنث حاضر نصرتی، پھر نصرتما۔ میں نے بتایا تھا دونوں متکلم کے صیغے، وہ مخاطب کے صیغے مذکر اور مؤنث دونوں کے ایک ساتھ نصرتنا۔ پھر آ جائیے 2 متکلم کے، نصرتو واحد متکلم اور نصرنا۔ اس میں آپ کو یاد ہے کہ خاص بات یہ ہے کہ یہ تثنیہ اور جمع دونوں متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک سے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے 14 صیغے ہو گئے۔ اب آپ اس کی گردان نصارہ سے نصارہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ اسی ایک اور مادے سے بھی دیکھ لیتے، فتح سے، فتح، فتح، فتحو، یہ ہو گیا۔ اچھا جی، اب آ جائیے فتحت، فتحتا، فتحنا۔ اب آ جائیے مذکر حاضر کے صیغے، فتحتا، پھر آئے گا فتحتما، آئے گا فتحتم، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے مؤنث حاضر کی، فتحتی، فتحتما، دیکھیں دونوں یکساں، فتحتن، فتحتن۔ اب آ جائے 2 متکلم، فتحتو، فتحنا۔ یہ ہمارے 14 صیغے مکمل ہو گئے ماضی معروف کی گردان کے۔ اچھا، یہ جو میں نے 2 آپ کو مثال کے طور پہ نصارہ اور فتح سے کیا، آپ صرف اس پر اکتفا نہ کریں، کوشش کریں کہ کم از کم 10 کے قریب ایسے الفاظ سے گردان نکالنے کی کوشش کریں۔ چند الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
مثلاً آپ سمیعہ سے نکالیں یہی، مثلاً آپ وہابہ سے نکال لیں، آپ رکعہ سے نکال لیں، آپ جنابہ سے نکال لیں، اور حسیبہ سے نکال لیں. تو ان سب سے آپ انشاءاللہ 14 صیغے نکالیں تو انشاءاللہ آپ کی مشق مکمل ہو جائے گی اور آپ کو پھر ضرورت نہیں رہے گی اس کی. اور یہ انشاءاللہ جتنی مضبوط ہو گئی آگے تمام صیغوں کی بنیاد اسی پر ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کے آسان ہوتے چلے آئیں گے. تو خوب اچھی مشق کر لیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.